دوستو یہ بات 13 نومبر 2017 کی ایک صبح کی ہے، جس وقت ڈاکٹر ورنر اپنی بالکنی میں واک کر رہے تھے تو ان کو اچانک ہارٹ اریسٹ یعنی کہ دل کا عارضہ لاحق آ گیا۔ تو دوستو لوگوں کو ہارٹ اٹیک آنا ایک عام بات ہے، لیکن ڈاکٹر ورنر کے لیے یہ ایک اسپیشل اور حیران کن بات تھی، کیونکہ ڈاکٹر ورنر ایک عام آدمی نہیں تھے بلکہ یہ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ تھے، اور یہ ریگولر طور پر اپنا چیک اپ کروایا کرتے تھے، ایکسرسائز اور واک کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ہارٹ اٹیک پیش آ چکا تھا۔ تو یہ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ تشویشناک صورتحال تھی۔ ڈاکٹر ورنر اس قدر زیادہ نالج، میڈیکیشن، اتنے زیادہ واک کے باوجود بھی ہارٹ اٹیک کا شکار ہو گئے۔ تو دوستو اس کی سب سے بڑی وجہ ڈاکٹر اینسل کی نے جو ایک غلط پریڈکشن، غلط ریسرچ کی تھی، اسی بحاف پر ان کی اس غلط ریسرچ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ایک اندھیرے کنویں کے اندر جھونک دیا گیا، اور وہ لوگ دھڑا دھڑ کولیسٹرول، بلڈ پریشر اور ہارٹ کے مریض ہونے لگ گئے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر کے اندر ڈاکٹر اینسل کی ریسرچ کیا ہے، اور یہ کس طرح اس نے لوگوں کو ایک اندھیر نگری کے اندر ایک لمبے عرصے، آدھی صدی تک جھونکے رکھا، جس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ڈاکٹر اینسل کی نے جو ریسرچ کی تھی دراصل وہ ریسرچ غلط تھی، اور اس کے بعد آج اس کے کیا نقصانات ہم تمام لوگوں کو بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر اینسل کی سے کی جانے والی ایک غلط ریسرچ کے بارے میں۔ تو ڈاکٹر اینسل کی نے تقریباً 1950 سے لے کر 1960 کے درمیان میں کارڈیک ڈیزیز یعنی کہ ہارٹ کے ڈیزیز کے حوالے سے ایک ریسرچ پرفارم کی۔ انہوں نے دنیا کے تقریباً 7 ممالک، جن میں امریکہ، فن لینڈ، اٹلی، نیدرلینڈ، گریس، جاپان، یوگوسلاویا جیسے ممالک کے لوگوں کے کھانے پینے کے حوالے سے ریسرچ کی، اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ دراصل کولیسٹرول یعنی کہ فیٹ ہی وہ اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے باڈی کے اندر کولیسٹرول کے ہائی لیول ہونے سے ان کے اندر ہارٹ ڈیزیز کریٹ ہو رہی ہیں۔ یہ ہارٹ ڈیزیز ان کی جسم کے اندر فیٹ کے بہت زیادہ کٹھے ہو جانے کی وجہ سے ان کے باڈی کے اندر، وینز کے اندر اور ہارٹ کی وینز کے اندر بہت زیادہ مقدار میں فیٹ کے جم جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس چیز کے اوپر ریسرچ ہونا سٹارٹ ہو گئی۔ بہت ساری ریسرچ کے بعد یہ معلوم ہوا وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ فیٹی فوڈ استعمال کیا کرتے ہیں، یہ فیٹ ان کے باڈی کے اندر اکومولیٹ یعنی کہ اکٹھا ہونا، جمنا سٹارٹ ہو جایا کرتی ہے، اور الٹیمیٹلی یہی ان کی وینز کے اندر اور ہارٹ کے مسلز کے اندر جمع ہوتے چلی جاتی ہے، اور ان کے اندر ہارٹ ڈیزیز کا بنا کرتی ہے۔ اس کے بعد مزید لوگوں نے ڈاکٹر اینسل کی کہ اس ہائپوتھیسس کے اوپر مزید کام کیا۔ ریسرچر یہ بات معلوم کرنے میں کامیاب ہوئے کہ فیٹ کے اندر پائے جانے والا، فیٹ کے اندر موجود ٹرانس فیٹ جو ہے، جس کو کولیسٹرول کا نام دیا جایا کرتا ہے، یہ لوگوں کی وینز کے اندر اور آرٹریز کے اندر جمع ہوتا چلا جاتا ہے، اور بلڈ سیل کے اندر جمع ہو جانے کے بعد یہ لوگوں کی وینز کو کلوڈ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ پرابلم لوگوں میں کریٹ کی جا رہی ہے۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر اینسل کی یہ ریسرچ کے اوپر بہت سارے کافی سارے میڈیکل سائنٹیفک جرنلز ان کی اس ریسرچ کے اوپر لکھے گئے۔ تو یہ اتھینٹک کیا گیا کہ کولیسٹرول ہی وہ واحد فیٹ مالک جو کہ لوگوں کے اندر ہارٹ کے حوالے سے ہارٹ ڈیزیز کریٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ لوگوں میں رجحان شروع ہو گیا کہ اگر آپ لو فیٹ چیزیں لیں تو آپ ہارٹ کے ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر لو فیٹ یعنی کہ لو کیلوریز والی فوڈ لیتے ہیں تو آپ ہارٹ کی مسئلے سے، ہارٹ کی مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ یہ اپنی کھانے کی روٹین کو سٹارٹ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم کریٹ ہوتے رہیں گے جی۔ تو اس ریسرچ کے بعد 1960 کے بعد دا ٹائمز نیوز پیپر کے اندر یہ باقاعدہ طور پر یہ کالم لکھے گئے، اور اس کے علاوہ یو ایس کے اندر گورنمنٹ کی سطح کے اوپر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی کمیٹی کے اندر اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ کولیسٹرول ہی دراصل لوگوں کے اندر کارڈیک ڈیزیز کا سب سے بڑی وجہ ہے۔ لوگوں کے فوڈ کے اندر لو فیٹ چیزیں ایڈ کی گئی، لوگوں کے کھانے پینے کے ٹرینڈز کو چینج کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کے اندر ہارٹ ڈیزیز کے حوالے سے یہ پرابلم تو ہی رہے، جن میں سے ایک مثال آپ کو 13 نومبر 2017 کے اندر خود امریکن ہارٹ ڈاکٹر ورنر کی دی گئی ہے، ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ۔ آخر کار سائنٹسٹ نے سوچ بچار کرنا سٹارٹ کیا کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہے دراصل جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اس قدر زیادہ ریپڈلی ہارٹ اٹیک، ہارٹ پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں۔ آخر کار سائنٹسٹ نے ایک برٹش سائنٹسٹ ٹینا ٹائیکوڈز کی 2015 میں لکھے گئے ریسرچ
पब्लिश जिसका टाइटल द बिग फैट सरप्राइज को दुरुस्त तस्लीम किया गया, और उसके बाद से लेकर आज तक इस बात को दुरुस्त तस्लीम किया जा रहा है कि सिर्फ कि फैट इंसान के लिए बुरे नहीं है बल्कि ट्रांस फैट इंसान की हेल्थ के लिए अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल हमारी एवरी बॉडी सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं इन बिल्डिंग द बोन्स, हमारी हड्डियाँ बनाने के लिए। सेक्स हार्मोन मतलब कि फीमेल में एस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्रिएट करते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे ब्रेन सेल को फंक्शन करने के लिए, यानी कि हमारे TNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फाल करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल के बगैर हमारा बॉडी कभी विटामिन डी को प्रोड्यूस नहीं करता। कोलेस्ट्रॉल की एब्सेंस में कभी भी हमारी जल्द सूरज की रोशनी को जज़ब करके विटामिन डी क्रिएट नहीं कर सकती। इनफैक्ट कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर 80% खुद तैयार करता है, और इसके अलावा हमारे सेल को जरूरी कोलेस्ट्रॉल का 20% हमारे फूड से आया करता है। तो उस वक्त से लेकर आज तक इस बात को तस्लीम किया जा रहा है कि वो लोग जिनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी डायबिटीज 2 का प्रॉब्लम होता है, तो इनके अंदर बढ़े हुए डायबिटीज की वजह से इनमें न्यूरोपैथी यानी कि वेन के सिकुड़ जाने के मसाइल क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, और अक्सर अमाउंट में लिए जाने वाले ट्रांस फैट यानी कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से इन लोगों के अंदर हार्ट डिजीज पाए जा करते हैं। तो मॉडरेट फॉर्म में कोलेस्ट्रॉल लेना किसी भी इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की मेडिकल हेल्थ स्टोरी। तो आपको आज की स्टोरी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें ताकि आपकी हेल्थ जर्नी हमारे साथ चलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।